موجود نہ ہو. تو سب سے زیادہ اگر آپ پیغمبروں کی بات کرتے ہیں نا تو پیغمبروں میں سب سے زیادہ ذکر خیر نبی علیہ السلام کا ہے, کیونکہ پورے قرآن کا تانا بانا آپ کے گرد گھوم رہا ہے. لہذا یہ کہنا بھی ویسے غلط, بعض لوگ کہتے ہیں نا حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک سب سے زیادہ ہے, ذکر سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کا ہی ہے. ہاں یہ بھی میں ایک ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں پیغمبروں میں سے, یہ میں پیغمبروں سے بات کر رہا ہوں, ورنہ تو سب سے زیادہ ذکر اللہ کا ہے قرآن میں, اللہ کا نام. اور اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا ذکر ہے نا تو شیطان کا ہے, کیونکہ اللہ کے مقابلے میں تو وہی کھڑا ہے نا. کبھی اسے شیطان کہہ کے بلایا گیا, کبھی ابلیس کہہ کے, کبھی طاغوت کہہ کے, اور کئی ناموں کے ساتھ, پھر جمع کے صیغے کے ساتھ بھی شیاطین جو اس کی اولادیں ہیں. بلکہ آپ جتنے انبیاء کا ذکر قرآن میں پڑھیں گے نا, ہر نبی کے ذکر کے ساتھ اللہ نے ضرور یہ کہا ہے کہ اس کے مقابلے پہ شیاطین کھڑے ہوئے, شیطان ورگلاتا تھا, یہ کرتا تھا. تو تمام انبیاء کے نام جمع بھی کریں, سینکڑوں دفعہ آپ ان کو جمع کریں, تو ہر دفعہ جب ان کا ذکر آئے گا شیطان کا ذکر ساتھ اس لیے آئے گا کہ انبیاء کی مخالفت کے اوپر کون کھڑے ہوئے. قرآن میں بار بار آیا کہ جنوں اور انس میں سے شیاطین کھڑے ہوئے ہیں. لیکن شیطان کا نام جو قرآن میں آیا نا وہ فضیلت کے طور پہ نہیں بلکہ اس کے حربوں سے بچنے کے لیے ہے. جس طرح سورہ الاعراف میں آیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کیا تاکہ اے اولاد آدم, جس طرح تمہارے ماں باپ کو ورگلا دیا تھا نا شیطان نے, تمہیں نہ ورگلا دے. تو پورے قرآن کا تانا بانا جو ہے وہ توحید کے گرد ہے, فکر آخرت کے گرد ہے, دنیا کی مذمت پہ ہے, اور شیطانی چالوں کے اگینسٹ ہے. انبیاء کے بھی جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ اس لیے تاکہ ان کی زندگیوں سے آپ یہ سبق سیکھیں کہ انہوں نے شیطان کو کس طرح ہینڈل کیا تھا, یا شیطان نے ان کو کن کن تکلیفوں پہ ڈالا اور انہیں صبر کیا اور اللہ کے لیے کھڑے رہے. تو اس اعتبار سے سب سے زیادہ ذکر اللہ کا ہے, پھر شیطان کا ہے. اور پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا, جس طرح ایک بھائی نے کلپ بنایا ہے, جی آپ نے کہا کہ جی قرآن میں سب سے زیادہ نام شیطان کا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میرا کوئی کلپ کا ایک چھوٹا سا جز کاٹنا یہ علمی خیانت ہے. میں ایک پوری بات کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں, اس کے دوران ایک بات ہوئی ہے. آپ وہ پورا کلپ, پھر وہ کلپ کوئی اتنا لمبا نہیں ہے, میرا 10-12 منٹ کا ہے, شاید اس سے بھی کم ہوگا, جس میں نے بتایا تھا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے حذیفہ ابن یمان کو 12 منافقین کے نام بتائے تھے. اور پھر میں اس میں کہہ رہا تھا کہ اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. میں آج اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اور پھر میں نے بتایا کہ اس طرح کی جتنی احادیث ہیں, اگر اس سے کسی کو چڑ ہوتی ہے تو پھر امام بخاری امام مسلم سے چڑ کرے, اور یہ آپ نبی علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہ پیش گوئیاں بتائی ہیں. اب یہ بخاری میں جو حدیث ہے 2812 کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف, حضرت علی کی جماعت کو جنت کی طرف والی جماعت, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت. دوست کی جماعت نہیں ہم کہتے, ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. بہرحال جتنا نبی اسلام نے کہا اتنے تو الفاظ بول سکتے ہیں, باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی. تو میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا تھا کہ ان حدیثوں سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ نبی علیہ السلام سے نعوذ باللہ ٹکر لے رہا ہے. تو ہم تو نہیں ٹکر لیں گے, ہم تو کہیں گے کہ ہم غیبی خبروں پہ ایمان لاتے ہیں, یہ دلائل النبوہ کی خبریں. میں نے کہا یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ کسی کو شیطان کے نام سے چڑ اور وہ کہ جی قرآن اتنی مقدس کتاب ہے, اس میں تو شیطان کا نام ہے تو میں اس میں سے نکال دوں. تو قرآن میں شیطان کا نام آنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں نے فی البدی بولتے ہوئے بات کی کہ قرآن پاک میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ شیطان کا نام آیا. تو وہ ایک بندہ جو ہے نا جناب کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گیا کہ جناب وہ تو شیطان تو اتنی دفعہ آیا, حضرت موسیٰ کا نام زیادہ ہے. مجھے اس سے بائی چانس یاد آ گیا. میرے بھائی آپ ایگزیکٹ اگر ناموں کا معاملہ دیکھتے ہیں تو شیطان صرف شیطان کے نام سے نہیں, شیاطین کے نام سے, طاغوت کے نام سے, ابلیس کے نام سے, الغرور کے نام سے, کتنے سے. اور یہ میں وہاں پہ کوئی ضرب تقسیمیں لگانے نہیں بیٹھا ہوا تھا, میں اب بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ قرآن پاک میں جو ذکر آیا ہے, ذکر بد اس کو کہتے ہیں, ذکر خیر نہیں, وہ شیطان کا ہے تاکہ بچایا جائے. آپ جتنے انبیاء کا بھی ذکر لے کے آئیں گے نا تو انبیاء کے اگینسٹ بھی شیاطین کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ اس تھیم کو فالو کرتے ہیں, نہ کہ آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ تو مجھے بھی پتا ہے, میں نے اس سے بھی پہلے کئی لیکچر میں بتایا کہ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہوا ہے. تو وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. اس طرح کے آپ کام کریں تو مجھے ایک تسلی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پلے کوئی شے نہیں ہے. اب آپ اس قسم کی چولیں مارنے جوگے رہ گئے, مارو چولاں اور بیزتیاں کراؤ. جب اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات لے کے بیٹھا, کوئی موضوع نہ شروع ہوا نہ ختم ہوا. ٹھیک ہے, اور واللہ اگر میں اس طرح کی غلطیاں نکالنی شروع کروں نا, میں نہ کوئی پرانا بزرگ چھوڑوں نہ کوئی نیا بزرگ چھوڑوں. ٹھیک ہے, اور لیکن ہم نے یہ کام کرنا نہیں ہے.
اس قسم کے لیول کے اوپر ہم اترتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ بات پھر وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے، سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے کسی بندے کا، کوئی ایشو ہو جاتا ہے اور کسی کو سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے، وہ کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، الفاظ کچھ نکل جاتے ہیں اور تو اس میں آپ اس تھیم کو فالو کریں کہ بات کیا ہو رہی تھی، اس طرح کے آپ کام کریں گے تو اپنی بے عزتی خود کروائیں گے۔ اب آئیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں ایگزیکٹلی تو میں نے نہیں گنا، ہم کورس کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے اس وقت کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کہ آلموسٹ 136 ٹائمز آیا ہے۔ اب یہ بھی کوئی غلطی نہ نکال لیں، اوپر نیچے دو چار ہو سکتے ہیں، تو آلموسٹ اتنے قریب آیا ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا آیا نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ ان دو پیغمبروں کا سب سے زیادہ، اور ذکر خیر بھی پیغمبروں میں سب سے زیادہ انہی دو کا ہے نبی علیہ السلام کے بعد۔ اس کے پیچھے جینون ریزن ہے، ان دو پرسنالٹیز کے اوپر اسپیسیفکلی جتنے آسمانی مذاہب ہیں، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمان ہوں، وہ متفق ہیں۔